دامل میرے اور یوسف کے پاس آیا۔ بڑے غصے سے اس نے یوسف کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیکھا، پھر یوسف کو بڑے غصے سے دیکھا۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا، اس لیے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کافی لمبا سفر کر کے آئے ہو تم۔ وہ رہا گیسٹ روم۔ اس نے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا۔ تم وہاں جاؤ، آرام کرو۔ پھر ملازم کو بلا کے کہنے لگا ان کا سامان گیسٹ روم میں رکھ دو۔ یوسف کہنے لگا نہیں، میں بالکل فری ہوں، اصل میں مجھے پلین میں بہت نیند آتی ہے، میں پورا راستہ سوتے ہوئے آیا ہوں۔ ہاں بھوک لگی ہے، کھانا آپ لوگوں کے یہاں پہ کتنے بجے کھایا جاتا ہے؟ دامل کہنے لگا صرف سحری میں۔ یہ سن کے کہنے لگا سحری مطلب آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ میں نے یوسف سے کہا کیا مطلب، تم نہیں رکھتے؟ کہنے لگا کبھی کبھار رکھ لیتا ہوں، کیونکہ مرتضی انکل روزے کم ہی رکھتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ان کی۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ کیا وہ بیمار رہنے لگے تھے؟ جو بھی تھا، وہ شخص میرا باپ تھا۔ اس کے لیے میرے دل کا بے چین ہونا، پریشان ہونا کوئی انوکھی بات تو نہیں تھی۔ میرا خون کا رشتہ تھا۔ بے شک میں ان سے ناراض تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اندر کچھ ہوا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میری والدہ بہت کم روزے رکھتی ہیں، شوگر پیشنٹ ہے نا اس لیے، اور پھر میں اکیلا کہاں سحری افطاری کا اہتمام کر سکتا تھا، اور پھر وہاں پہ کچھ ماحول بھی ایسا نہیں ہے، میرے لیے یہ اچھا تجربہ ہوگا۔ دامل کہنے لگا رات کے 10 بج رہے ہیں، میرے خیال سے تمہیں آرام کرنا چاہیے، ورنہ سحری میں آنکھ نہیں کھلے گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں یوسف، میں تمہیں جگا دوں گی۔ میری بات سن کے وہ مسکرایا، کافی خوش شکل نوجوان تھا۔ کہنے لگا ہاں یار پلیز تم مجھے جگا دیا کرنا، صبح صبح تمہارا چہرہ دیکھوں گا نا تو ایک دم فریش ہو جاؤں گا، لیکن ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ آرام کر لینا چاہیے۔ اس نے دامل کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ماتھے پہ بل ڈالے گھور رہا تھا۔ ملازم نے یوسف کا سامان گیسٹ روم میں رکھ دیا اور وہ کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گیا، میں بھی اوپر کے پورشن میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب جانے لگی تو دامل نے میری کلائی پکڑ لی، پھر مجھے اپنے برابر میں کھڑا کیا۔ بہت پیار جاگ رہا ہے تمہارے دل میں اپنے سوتیلے بھائی کے لیے۔ سوتیلے بھائی پہ اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا وہ مہمان ہے، 2-3 مہینے کے لیے آیا ہے، اب اس میں اس سے لڑ جھگڑ کے کیا کروں گی؟ کہنے لگا دیکھو وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، کل تک تو تمہیں بڑی اس سے نفرت تھی کہ تمہارے باپ پہ اس نے حق جما لیا، چچا سے تو تم بات نہیں کرتی، تو پھر ان کے سوتیلے بیٹے کے ساتھ اتنا فری ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑے غصے اور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، کیونکہ نفرت تو میں تم سے بھی کرتی ہوں، لیکن بات کا جواب تو تمہیں بھی دے ہی دیتی ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن اس کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہوئی۔ میں تمہیں ایک بات صاف طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے تم اس لوفر کے ساتھ فری ہوتی ہوئی نظر نہ آؤ۔ یہ کہہ کے اس نے میری کلائی چھوڑ دی اور میں اوپر کا زینہ چڑھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ زویا کے برابر والا کمرہ میرا تھا اور میرے کمرے کے بالکل سامنے والا کمرہ دامل کا تھا۔ مجھے بہرحال اس پہ غصہ تو بہت آ رہا تھا۔ یہ کیوں ہر وقت میرے سر پہ سوار رہتا ہے؟ کیا لگتا ہے میرا کزن ہے تو بس کزن کی اوقات میں رہے؟ زویا پہ اس کا روب جمانا مجھے سمجھ میں آتا تھا کیونکہ وہ اس کا بھائی تھا، لیکن میرا نہیں تھا، اور اس بات کا احساس اسی نے مجھے بچپن سے لے کے ابھی تک دلایا تھا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں جو تمہارا یہ کام کروں یا میں تمہیں فلاں چیز لا کے دوں۔ حالانکہ لا کے دے بھی دیتا تھا، لیکن بار بار یہ جملہ اس نے کئی بار دہرایا تھا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، میں صرف زویا کا بھائی ہوں۔ اور کبھی کبھی مجھے اس کا یہ جملہ بہت تکلیف دیتا تھا کیونکہ یہاں پہ سب میرے اپنے تھے، لیکن میں پھر بھی اپنے ایک ایک رشتے کے لیے ترستی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ کسی کو بھائی کہوں، یا میرا کوئی بھائی ہو یا میری کوئی بہن ہو۔ خاص طور پہ جب دادی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد تو یہ کمی مجھے شدت سے محسوس ہوتی تھی، ورنہ دادی کی گود سے ہی میں نے ممتا کی آغوش کو محسوس کیا تھا۔ دادی کے انتقال پہ جتنا میں روئی تھی اور کوئی نہیں رویا تھا، جتنا میں بیمار ہوئی تھی تایا ابا تک پریشان ہو گئے تھے، کہتے تھے 1 مہینہ ہو گیا اور مہروز کا بخار ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ان دنوں زویا اور دامل دونوں کا رویہ میرے ساتھ قدرے بہتر تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی اور میری دوائیاں لانے کی ذمہ داری دامل کی تھی، اور وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ تم حقیقت کو قبول کیوں نہیں کر لیتی؟
جس دن حقیقت کو تسلیم کر لو گی اس دن تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور ہوا بھی یہی تھا۔ جب میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اب دادی کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئیں گی اور مجھے یوں ہی جینا ہے، تو میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ تائی اماں نے مجھے بار بار یہ احساس دلایا کہ اب تمہاری دادی زندہ نہیں ہے، جو بڑھاپے میں بھی تمہاری فرمائش سن کے باورچی خانے میں چولہے کے سامنے جا کے کھڑی ہو جائیں گی۔ جو پکا ہے یہی کھانا پڑے گا۔ اور پھر میں نے بھی آہستہ آہستہ یہ سمجھ لیا تھا۔ میں نے ضد کرنی چھوڑ دی تھی۔ جو پکتا تھا چپ چاپ مجبوراً کھا لیتی تھی۔ حالانکہ تایا ابا سے کہہ چکی تھی کہ میں کپڑے اپنی پسند کے پہنوں گی۔ تائی اماں کے لائے ہوئے کپڑے مجھے نہیں پسند، اور جو پیسے میرا باپ مجھے بھیجتا ہے وہ آپ میرے اکاؤنٹ میں ڈلوانا شروع کر دیں۔ یہ سن کے تائی اماں کا تو نوالا حلق میں اٹکا۔ میرے تایا ابا سے کہنے لگی، جعفر سن رہے ہو تم؟ ابھی یہ 18 سال کی نہیں ہوئی، اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا، اور اسے اپنے باپ کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں چاہیے۔ دامل کہنے لگا، دادی اماں اس کا برین واش کر کے گئی ہیں، اچھا خاصا زہر اس کے دل اور دماغ میں بھر کے گئی ہیں۔ یہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں وہاں سے چچا کتنے روپے بھیجتے ہیں جس پہ ہم عیش کر رہے ہیں۔ بابا آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا کریں جو چند ہزار مرتضی چچا اس کے لیے بھیجتے ہیں، ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر بار میرے تایا ابا یہی کہتے تھے کہ تم لوگ بیچ میں مت بولا کرو، میں جانوں اور میری بھتیجی جانے، تم لوگ بحث مت کیا کرو۔ کہتی کیا ہے تم لوگوں کو یہ؟ تائی اماں کہنے لگی، نہیں نہیں یہ تو کچھ نہیں کہتی، بس اپنی گز بھر لمبی زبان ہے جو چلاتی رہتی ہے۔ تو میرے تایا کہتے تھے کہ ناہید تمہاری زبان بھی کم لمبی نہیں ہے، اتنی سی بچی سے تم مقابلے بازی کر رہی ہو۔ ارے اگر وہ اپنی پسند کا پہننا چاہتی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پھر مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا میں تمہیں خود بازار لے جایا کروں گا، تمہیں اپنے لیے جیسے کپڑے خریدنے ہیں خرید لیا کرنا۔ لیکن تائی اماں سے پتہ نہیں کیوں برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، مجھے بڑے غصے سے دیکھتی رہتی تھی۔ یوں تو مجھے یوسف میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، ہاں لیکن مجھے ہر اس شخص میں دلچسپی تھی جس سے دامل چڑھتا تھا۔ اگر یوسف کو دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل نہ پڑتے تو شاید میں ایک سیکنڈ بھی یوسف سے بات نہ کرتی۔ اگر میں نے یوسف سے ہاتھ ملایا تھا تو وجہ وہی تھا جسے خواہ مخواہ مجھ پہ حکم چلانے کا شوق تھا۔ میں اپنے بیڈ پہ لیٹ کے سو گئی۔ صبح الارم پہ میری آنکھ کھلی، میں نے موبائل سے الارم بند کیا، ہاتھ منہ دھو کے جب نیچے گئی تو زویا سحری بنا رہی تھی۔ تائی اماں ٹیبل پہ برتن رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، مہارانی صاحبہ آپ بھی ذرا کچن کا چکر لگا لیا کریں، اب تو ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا ہے، میری بچی نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کچن سنبھالنے کا۔ میں نے کہا پہلے میں آفس سنبھالوں گی اور پھر کچن بھی سنبھال لوں گی، بے فکر رہے، میرے باپ کا گھر ہے، سب کچھ مجھے ہی تو سنبھالنا ہے۔ یہ کہہ کے میں نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گئی۔ اسی وقت دامل بھی سیڑھیاں نیچے اترا، شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ میں ابھی بھی جمائیاں لے رہی تھی۔ زویا پراٹھوں کا ہاٹ پاٹ ٹیبل پہ رکھ چکی تھی۔ تائی اماں کچن میں سے سالن لا کے رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی، تم لوگ شروع کرو، میں دیکھوں تمہارے بابا نے اگر تہجد پڑھ لی ہے تو ان سے کہوں کہ سحری کر لیں۔ میں نے دیکھا کہ یوسف ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ زویا میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، یہ یوسف نہیں اٹھا؟ رات کو تو کہہ رہا تھا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے۔ زویا کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں جانتی، اس نے روزہ رکھنا ہوگا تو خود ہی اٹھ کے آ جائے گا۔ لیکن میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں سیدھا یوسف کے کمرے کے پاس گئی اور دروازے پہ دستک دی۔ یوسف تمہیں روزہ نہیں رکھنا کیا؟ لیکن میری دستک پہ کوئی جواب نہیں آیا۔ دامل کہنے لگا، تم اپنی سحری کرو، اس نے رکھنا ہوگا تو رکھ لے گا، بچہ نہیں ہے کہ تم اسے جگانے کے لیے جاؤ۔ دامل کی دخل اندازی پہ میں نے دروازے کا نوب گھمایا تو وہ لاک نہیں تھا، دروازہ کھل گیا۔ میں اندر گئی تو وہ آڑا ترچھا بے خبر سو رہا تھا۔ میں اس کے پاس آئی، اسے بازو سے پکڑ کے ہلا دیا۔ اس نے موندی موندی آنکھوں سے مجھے دیکھا، مجھے دیکھتی فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تم نے روزہ نہیں رکھنا کیا؟ کہنے لگا، اچھا وقت ہو گیا روزہ رکھنے کا؟ بہت شکریہ مہروز مجھے جگانے کے لیے، میں بس ابھی 2 منٹ میں آیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں کمرے سے باہر آ کے ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ بھنڈی دیکھ کے میرا سارا موڈ آف ہوا۔ میں بھنڈی نہیں کھاتی تھی،
اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں، اپنے لیے آملیٹ بنا لیتی ہوں، یا شاید فریج میں شامی کباب رکھے ہوں، کیونکہ تائی اماں ہر وقت کچھ نہ کچھ فریج میں فریز کر کے رکھتی تھی، یا فش یا شامی کباب یا نگٹس۔ سوچ رہی تھی کہ کباب فرائی کر لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی، میری دوسری جانب کرسی خالی تھی جہاں یوسف آ کے بیٹھ گیا، لیکن بھنڈی دیکھ کے کہنے لگا، او بھنڈی، میں بھنڈی نہیں کھاتا۔ میں نے کہا سیم ٹو یو، میں بھی نہیں کھاتی، تم رکو میں تمہارے لیے بھی شامی کباب فرائی کر کے لاتی ہوں۔ میں یہ کہہ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ دامل کا نوالا ہاتھ میں رکا، لیکن وہ بول کچھ نہیں سکا تھا۔ میں کچن میں گئی، فریج میں سے کباب نکالے، فرائی کیے اور واپس ٹیبل پہ آ گئی۔ یوسف میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگا، تھینک یو سو مچ مہروز، یو آر سو سویٹ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے فرائی تو کرنا ہی تھا کیونکہ میں بھی بھنڈی نہیں کھاتی۔ جیسے یوسف نے کباب کے ساتھ نوالا کھایا تو کہنے لگا، واہ مہروز، تمہارے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، کباب بہت مزے کے ہیں، ایک دم پرفیکٹ۔ میں نے کہا یہ میں نے نہیں بنائے، زویا نے بنایا، مجھے کوکنگ کوئی خاص نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا، چلو جس نے بھی بنائے ہیں بہرحال بہت مزے کے ہیں۔ دامل یوسف سے کہنے لگا، تم چپ چاپ کھانا نہیں کھا سکتے؟ یوسف کہنے لگا، نہیں یار، مجھ سے نا چپ نہیں رہا جاتا، مجھے نا بولنے کی بڑی بری بیماری ہے، میں بس ہر وقت بولتا رہتا ہوں، اس لیے پلیز مائنڈ مت کرنا، کیونکہ تمہارے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میں باتیں کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا باتیں تو تمہیں کرنی چھوڑنی پڑیں گی، کیونکہ یہ جو صاحب ہے نا، انہیں ہر وقت ہر ایک پہ اپنی چلانے کی عادت ہے۔ ان کا بس چلے تو یہ سامنے والے سے سانس لینے کا حق بھی اپنے اختیار میں رکھ لیں۔ ان کی مرضی ہو تو سامنے والا سانس لے، ان کی مرضی نہ ہو تو نہ لے۔ میری بات سن کے دامل کا تپ جانا لازم تھا۔ کہنے لگا، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، سب سے پہلے تو میں تمہارا سانس بند کر لیتا، چپ چاپ سحری کھاؤ ورنہ آفس میں کام کرنے کے بجائے سو کے اپنا وقت گزارو گی، اور میں روز روز تمہاری ایسی حرکتیں برداشت نہیں کروں گا۔ ویسے بھی وقت کم رہ گیا تھا اور پھر تایا ابا بھی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ یوسف سے بابا کے بارے میں پوچھنے لگے۔ یوسف کہنے لگا کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ان کی، مہروز کو بہت یاد کرتے ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، تم لندن کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، وہ بھی تو یہاں آ سکتے ہیں۔ کہنے لگا، میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں، مہروز سے بھی مل آئیں اور اسے ساتھ لے آئیں۔ قسم سے مہروز، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، میں تو کہتا ہوں تم میرے ساتھ لندن چلو، اپنی تعلیم مکمل کرنا، اچھی جاب میں تمہیں دلوا دوں گا، مرتضیٰ انکل کے ساتھ رہنا، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ اس بار وہ کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا، جب وہ میرے لیے یہاں نہیں آ سکتے تو میں ان کے لیے وہاں کیوں جاؤں؟ یوسف کہنے لگا، اب دیکھو یہ ضد ہوتی ہے نا انسان کو، یہ کبھی کبھی بہت مہنگی پڑ جاتی ہے۔ مرتضیٰ انکل تم سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن انہیں وہاں رہنے کی عادت ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں مہروز یہاں آ جائے میرے پاس، پلیز تم اس بارے میں سوچو۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، دامل کہنے لگا، یہ تم کیا اسے بار بار فورس کر رہے ہو؟ جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتی تو اس کی مرضی، چپ چاپ اپنا کام کرو، یہاں پہ 2 مہینے رہنے آئے ہو تو گھومو پھرو، سیر و تفریح کرو اور واپس جاؤ۔ یہ ہمارے معاملات ہیں، ہمارے معاملات ہمیں ہی حل کرنے دو تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے مسئلہ کیا ہے، میرا لندن جانا یا نہ جانا دامل کا مسئلہ تو نہیں تھا۔ میں نے یوسف سے کہا، میں تمہاری اس بات کے بارے میں سوچوں گی۔ یہ کہہ کے جب میں نے دامل کی طرف دیکھا تو وہ پانی پی رہا تھا اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، مہروز صبح ٹھیک 8:30 بجے ریڈی رہنا۔ یہ کہہ کے وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ یوسف بھی کھانا کھا چکا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، مہروز تم آفس نہ جاؤ، میرے خیال سے تو تمہیں آگے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے میں ٹائم ہے، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ تب تک آفس جا کے دیکھوں اور سمجھوں، آخر میرے باپ کا پیسہ لگا ہے، مجھے دیکھنا چاہیے۔ میری بات پہ تائی اماں مجھے بڑے غصے سے دیکھنے لگی، مگر یوسف کے سامنے مجھے کچھ کہا نہیں۔ زویا سے کہنے لگی، برتن رکھ دینا، صبح ماسی آئے گی تو دھو جائے گی۔ زویا خاموشی سے ٹیبل سے برتن اٹھا کے کچن میں رکھنے لگی۔ یوسف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، یہ
یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں نے کہا نہیں، باتیں کرتی ہے، کیوں؟ کہنے لگا میں نے ابھی تک اسے بولتے نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگا خیر مجھے کیا لگے، مجھے بہت اچھا لگا مہروز کہ تم میری بات کے بارے میں سوچو گی۔ بہرحال نماز پڑھ کے میں اپنے کمرے میں سو گئی۔ پورے 8:30 بجے میں تیار ہو کے نیچے آ چکی تھی۔ دامل شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا، لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلدی سے باہر آؤ، پہلے ہی تم پورے 10 منٹ لیٹ ہو، یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔ میں باہر آئی تو فرنٹ ڈور کھول چکا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی گاڑی مین روڈ پہ آئی، ڈرائیونگ کے دوران میری طرف اس نے 1-2 بار دیکھا، پھر اپنا گلا صاف کیا۔ مہروز تم لندن نہیں جاؤ گی۔ یہ بات سن کے میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ کل تک تو تم بھی یہی چاہتے تھے کہ میں وہاں چلی جاؤں۔ میں واقعی اس بارے میں سوچنا چاہتی ہوں، اگر بابا یہاں نہیں آ سکتے تو میں ان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگا اگر تم یہاں سے چلی گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں اس فیکٹری پہ اور تمہارے باپ کے گھر پہ قبضہ کر لوں۔ اس کی بات پہ میں نے بڑی غور سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا اچھا، یعنی تمہاری نیت ایسی ہے کہ یہاں میں لندن جاؤں اور تم میری چیزوں پہ قبضہ کرو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہاں ہو سکتا ہے تمہارے جانے کے بعد میرا دماغ خراب ہو جائے اور میں یہ سب کچھ کر گزروں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے جانے کا فیصلہ کرنا۔ آفس میں اس نے مجھے مختلف کاموں میں الجھائے رکھا۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ مجھے بتاتا نہیں تھا یا سمجھاتا نہیں تھا، وہ مجھے کافی کچھ سمجھاتا تھا کہ کام کو کیسے سنبھالنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، لیکن شاید میری ہی دلچسپی نہیں تھی۔ میں بہت جلدی تنگ آنے لگی۔ ابھی دوپہر کے 3 ہی بجے تھے جب میں نے کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں۔ کہنے لگا کیوں جا رہی ہو؟ تمہیں تو بہت شوق تھا کام کرنے کا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مہروز بی بی یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ وہ کچھ ایسا جملہ کہہ دیتا تھا کہ مجھے غصہ آنے لگتا تھا اور طیش کے مارے میں دوبارہ سے کام میں لگ جاتی تھی۔ آج جب میں گھر پہنچی تو یوسف لاؤنج میں بیٹھا LED پہ کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہنے لگا شکر ہے مہروز کہ تم آ گئی، قسم سے یار میں بڑا بور ہو رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں کہ مجھے روزے میں نہ تو بھوک لگتی تھی اور نہ پیاس، لیکن کام بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تم سناؤ کیسا گزرا دن؟ کہنے لگا ایک دم بکواس۔ پھر کہنے لگا یہ افطاری میں کیا کیا بن رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگا پھر بھی کچھ تو آئیڈیا ہوگا، یہ نہ ہو کہ بھنڈی ہمارے سامنے رکھ دی جائے۔ تو کہنے لگا میں نے نوٹ کیا ہے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم نے ایک دن میں نوٹ بھی کر لیا۔ کہنے لگا میں تو اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، دیکھو نا پکتا وہی ہے جو جعفر صاحب یا ان کے بچے کھاتے ہیں، جو تم کھاتی ہو اس کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ یہ نہ ہو افطاری میں بھی ایسا ہی کچھ ہو۔ میں نے کہا نہیں افطاری اچھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا یہی تو پوچھ رہا ہوں کیا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پکوڑے، سموسے، رول، فروٹ چاٹ، کبھی کبھی دہی بلے بھی بن جاتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا تمہیں کیا کیا بنانا آتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بس باتیں بنانی آتی ہیں اور ان سے تمہارا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا چلو آج باہر سے افطاری کر کے آتے ہیں۔ میں نے اس کی آفر کو ٹھکرانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا اور کیا، میں ویسے بھی بور ہو چکا ہوں، پورا دن بڑی مشکل سے کاٹا ہے۔ میں نے کہا اچھا بس 10 منٹ رکو، میں ابھی تیار ہو کے آئی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور تیار ہو گئی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، عین اسی وقت دامل بھی اپنے کمرے سے منہ ہاتھ دھو کے باہر نکلا۔ اب وہ گھر کے لباس میں تھا۔ مجھے تیار دیکھ کے کہنے لگا یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں باہر افطاری کرنے جا رہی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ یقیناً یوسف کے ساتھ جاؤں گی۔ کہنے لگا تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی نا؟ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کہنے لگا تمہیں روکنے کے لیے تمہارا کچھ ہونا ضروری ہے کیا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں تمہارا کزن ہوں؟ میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، اور تم کزن کے علاوہ کسی دوسرے رشتے سے مجھے منظور نہیں ہو۔ یہ کہہ کے میں نیچے اتر گئی۔ یوسف شاید میرے ہی انتظار میں تھا۔ ابا بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ مجھے یوسف کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگے بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں اس کے ساتھ افطاری کرنے جا رہی ہوں، پلیز گاڑی کی چابی دے دیں۔
وہ کہنے لگے بیٹا وہ تو دامل کے پاس ہے، تب تک وہ بھی سیڑھیاں نیچے اتر چکا تھا۔ میں نے کہا آپ اس سے کہہ دیں کہ ہمیں گاڑی کی چابی دے دے، کیونکہ میں تو دامل کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ تایا ابا اس سے کہنے لگے بیٹے ایسے کرو یوسف کو چابی دے دو۔ دامل کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ گاڑی خالصتاً میرے پیسوں کی ہے۔ یہ سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ یوسف کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں۔ ارے پبلک ٹرانسپورٹ کس لیے ہوتی ہے؟ اس نے اپنے موبائل سے ان ڈرائیو منگوا لی۔ ہم دونوں جا چکے تھے۔ یوسف مجھے افطاری کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں لے کے گیا تھا۔ اس نے بلا شبہ مجھے بڑی زبردست افطاری کروائی۔ ساتھ ہی کہنے لگا وہ جو میں نے تم سے کہا تھا اس بارے میں سوچا؟ میں نے کہا ہاں سوچا تو ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے باپ کی جائیداد پہ دامل قبضہ نہ کر لے۔ وہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ جب میں نے اسے دامل کی بات بتائی تو کہنے لگا اچھا، مجھے تو کبھی بھی مرتضیٰ انکل نے یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ پھر کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو وہ یوں چونکا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ کہنے لگا نہیں کچھ بھی نہیں۔ پھر مجھے کہنے لگا چلو اگر تم مستقل طور پہ لندن نہیں جانا چاہتی تو ویسے ہی چلو، تمہارے بابا تو تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، نہ تم فون پہ بات کرتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا میں بات کروں تمہاری؟ میں نے کہا نہیں، جب کرنی ہوگی میں خود ہی کر لوں گی، ان کا نمبر میرے پاس بھی ہے۔ وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ تمہاری مرتضیٰ انکل سے کیا ناراضگی ہے، لیکن دیکھو یہ ناراضگی بعد میں پچھتاوا بن جائے تو پھر انسان ساری زندگی پچھتاتا ہی رہتا ہے۔ نمبر ملا کے اس نے موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے موبائل کان سے لگایا، دوسری طرف بابا کی آواز تھی، ہیلو یوسف، تمہاری بات ہوئی مہروز سے؟ کیسی ہے وہ؟ میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئیں۔ میں مہروز ہی بات کر رہی ہوں۔ میری آواز سن کے وہ چپ ہوئے، پھر نم لہجے سے کہنے لگے کیسی ہے میری بیٹی؟ میں نے کہا ٹھیک۔ یوسف دھیرے سے کہنے لگا پوچھو آپ کیسے ہیں، اتنی آواز میں بولا کہ میں ہی سن سکوں۔ میں نے کہا آپ کیسے ہیں بابا؟ میں اپنے آنسوؤں کو چھپا نہیں پائی۔ تمہارے بغیر ہر وقت اداس رہتا ہوں بیٹے، بیمار رہنے لگا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہاں پاکستان کب آئیں گے؟ میری بات سن کے کہنے لگے تم آ جاؤ۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کبھی اپنے باپ سے ناراض تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ کہنے لگے آ سکتا ہوں مگر کیا؟ کب آئیں گے؟ جب میں انتظار کرتے کرتے امی کی طرح ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ خدا کے لیے یہ مت کہو، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ تو پھر آ جائے نا بابا۔ میں شاید ضبط نہیں کر پا رہی تھی اس لیے رونے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ یہاں تمہیں کوئی کچھ کہتا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں سب ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے یوسف کی عادت بہت تنگ کرنے کی ہے، تمہیں پریشان تو نہیں کرتا؟ میں نے کہا نہیں ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد فون بند ہو گیا۔ یوسف مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے موبائل پکڑا دیا۔ کہنے لگا بس اتنی سی بات تھی مہروز، ساری ناراضگی بھی ختم ہو گئی، اور تم نے اتنی سی بات کرنے کے لیے اتنے سال لگا دیے، خود بھی پریشان رہی اور مرتضیٰ انکل کو بھی پریشان رکھا۔ میں پتہ نہیں کیوں موضوع بدل گئی۔ تم میرے بابا کو انکل کیوں کہتے ہو؟ وہ تمہارے بھی تو والد جیسے ہی ہیں۔ میری بات سن کے کہنے لگا میری والدہ بھی تو تمہاری ماں جیسی ہیں مہروز، تم انہیں آنٹی تک نہیں کہتی، بلکہ مرتضیٰ انکل سے جب بھی بات کرتی تھیں تو یہی کہتی تھی کہ آپ کی بیوی کیسی ہے، اور جب وہ کہتے تھے کہ بیٹا اسے مما کہو یا آنٹی کہو تو تم کہتی تھی کہ نہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی۔ تو پھر میں کیسے تمہارے بابا کو بابا کہہ سکتا تھا؟ میں نے کہا تمہاری ماں نے مجھ سے میرا باپ چھینا ہے، پتہ نہیں کیوں میں اپنے اندر کی کڑواہٹ روک نہیں پائی۔ وہ کہنے لگا کہ کئی سال پہلے جب موم نے مرتضیٰ انکل سے شادی کی تھی تو میں بھی یہی سوچتا تھا کہ اس شخص نے مجھ سے میری ماں چھین لی، لیکن پھر جب آہستہ آہستہ میں بڑا ہونے لگا تو یہ ریئلائز ہوا کہ میری ماں کی بھی تو اپنی ایک زندگی ہے، انہیں بھی کچھ کہنے کا، ہنسنے کا، بولنے کا حق حاصل ہے، جو اولاد ہونے کے ناطے مجھے نہیں چھیننا چاہیے۔
اور پھر مرتضیٰ انکل بھی مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، میرے کسی معاملے میں بولتے نہیں تھے، بلکہ وہ میرا خیال رکھتے تھے، اور پھر میں خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سچ بتاؤں مہروز، اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو دینا میرے لیے آج بھی مشکل ہے، اس لیے میں انہیں کبھی بابا نہیں کہہ پایا۔ شاید وہ میرے جیسا ہی تھا، میری تکلیف کو سمجھتا تھا۔ تم بھی کچھ پل کے لیے یہ سوچو کہ مرتضیٰ انکل کو بھی اپنی زندگی جینے کا حق حاصل تھا، تاکہ بڑھاپے میں کوئی ان کا بھی خیال رکھتی، تو تمہیں ان کی شادی کا فیصلہ غلط نہیں لگے گا۔ یوسف کی باتوں نے جیسے میرے اندر کی اذیت کو کچھ کم کیا تھا۔ کافی دیر تک ہم لوگ باہر ہی رہے۔ رات کے 11 بجے ہم گھر پہنچے۔ سب سو چکے تھے مگر دامل لان میں ٹہل رہا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کے بڑے غصے سے یوسف کے پاس آیا۔ یہ وقت ہے تمہارے واپس آنے کا؟ یوسف دامل کا لہجہ سن کے کچھ سنجیدہ سا ہوا۔ یہ تمہیں میرے دیر سے آنے پہ اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اکیلے جایا کرو۔ مہروز کے ساتھ اتنی دیر تک تم باہر کیا کر رہے تھے؟ وہ میرے بجائے یوسف پہ بھڑک رہا تھا۔ یوسف کے بجائے میں نے دامل کو جواب دیا، میں تمہاری جاگیر نہیں ہوں دامل، میری مرضی، میں جس مرضی کے ساتھ جاؤں اور جو مرضی کروں۔ میری بات سن کے کہنے لگا، مہروز اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں… وہ تب کے بولا تھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ ویسے بھی ہر وقت خراب ہی رہتا ہے، چلو یوسف۔ یہ کہہ کے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے گئی۔ تم اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنا، یہ ایسا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے پرواہ ہے بھی نہیں، لیکن آئندہ اگر اس نے یوں باز پرس کی تو پھر میں بھی اس کا منہ توڑ دوں گا۔ غصے سے کہتے ہوئے یوسف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اوپر کا زینہ چڑھ گئی، کافی تھک گئی تھی، اور پھر بابا سے بات کر کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان بھی اترا تھا۔ میں سو چکی تھی۔ سحری کے وقت جب میں نیچے آئی تو خلاف توقع یوسف اٹھ کے ٹیبل کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، مہروز پلیز میرے لیے پراٹھا تم بنا دو، کیونکہ یہ دامل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے سحری کرنی ہے تو مجھے بازار سے لانی پڑے گی۔ میں نے کہا، کیوں لانی پڑے گی؟ میں تمہارے لیے خود سحری بنا دیتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے اور اپنے لیے پراٹھے بنائے۔ دامل مجھے اور یوسف کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی پلیٹ میں آملیٹ ڈال کے دیا، ساتھ میں اسے پراٹھا دیا۔ وہ ہر نوالے پہ میری تعریف کرنے لگا۔ سحری ختم ہوتے ہی دامل جعفر تایا ابا سے کہنے لگا، بابا آپ مرتضیٰ چچا سے بات کریں کہ بچپن میں جو وعدہ وہ آپ سے کر کے گئے تھے اسے اب پورا کریں۔ تایا ابا کہنے لگے، ابھی مہروز آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اب اپنے اور مہروز کے بیچ میں ایک مضبوط رشتہ چاہیے، جس کی ڈور بچپن میں مرتضیٰ چچا خود باندھ کے گئے تھے، اور چچا سے کہیں کہ منگنی کے بجائے مجھے مہروز سے نکاح کرنا ہے۔ یہ سن کے میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ یہ کون سا وعدہ تھا جو میرے باپ نے کیا تھا اور مجھ پہ اب انکشاف ہو رہا تھا؟ میں نے کہا، تایا ابا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور مجھے دامل سے کوئی نکاح نہیں کرنا۔ یہ سن کے دامل طیش میں آیا اور سب کے سامنے اس نے میرے